وہ جب گنڈی رن پردھان بن جائے نا تو پھر اس پردھانی کے دور میں اس ان کی بادشاہت کے دور میں ان کی چودراہت کے دور میں پھر یہی حال ہونا ہے پاکستان کا۔ پورا پاکستان پھولن دیوی کے آگے پڑا ہوا ہے، وہ لوٹ مار کر رہی ہے اور پاکستان 60 صفحے کے اتحادات دے رہی ہے اخبارات کو۔ کیا ہارس اینڈ کیٹل شو کر کے یا چولستان میں ٹریکٹر پہ بیٹھ کے آپ کیا پاکستان کو ترقی یافتہ شو کر رہے ہیں؟ آپ کیسی سیاست کر رہے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہے۔ آپ یا اس کا مکان یا اس کا کاروبار یا اس کا تھڑا یا اس کی بیسمنٹ رمضان مبارک سے صرف 1 مہینہ پہلے گرانی شروع کر دی جائے اور آج رمضان مبارک ہو گیا ہے تو ابھی تک گرائے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ اپنے بچوں کے لیے کب روزگار کے لیے نکلے گا؟ 8 فروری کا ڈرامہ رچا کے جو کچھ قوم کے ساتھ کیا ہے تو یہ ایک انکروچمنٹ نہیں ہے، یہ تجاوزات نہیں ہے آپ کا اس طرح حکومت بنانا 17 سیٹوں کے ساتھ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب وڑائچ آفیشیل اور میں مطلوب وڑائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، اس وقت بھی پاکستان میں بے شمار خبروں کی گردش، اس گردش کی دھول ہر چہرے پہ پڑ چکی ہے، ہر چیز پر پڑ چکی ہے، لیکن اگر نظر نہیں آ رہی یہ دھول، یہ مٹی، یہ خاک، تو ہمارے حکمرانوں کو نہیں نظر آ رہی کہ وہ اسے آخر چاہتے کیا ہیں۔ میں حیران ہوں۔ ابھی کل پرسوں 2 دن اتنے شدید کرب میں گزرے، پوری قوم ایک طرف 29-30 کروڑ عوام کرب سے گزر رہی تھی کہ یا اللہ، رمضان کی آمد ہے، رمضان الشریف کی آمد ہے، یا اللہ اس مہینے میں تو نے ہمیں یہ ہمارا پیارا پاکستان عطا کیا 27ویں رمضان شریف کو۔ اے میرے مولا، یہ تیرے غریب بندے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں، ان کے مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ اوکے، غلطیاں کی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح غلطیاں کی ہیں جس طرح آپ نے 47 پہ آج کے دن بھی کی ہے۔ ان کے مکان تو 50 سال پہلے انلیگل انکروچمنٹ کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ آپ تو ابھی کل کی بات ہے، ابھی سال ہوا ہے، 1 سال آپ نے 8 فروری کا ڈرامہ رچا کے جو کچھ قوم کے ساتھ کیا ہے تو یہ ایک انکروچمنٹ نہیں ہے، یہ تجاوزات نہیں ہے آپ کا اس طرح حکومت بنانا 17 سیٹوں کے ساتھ 180 سیٹیں لینے والی پارٹی کو پیچھے دھکیل کے حکمرانی پہ قابض ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے حکمرانی کے تمام معیار، تمام ضابطے اخلاق، تمام اس کی وہ توڑ کے رکھ دیں۔ کیوں؟ آپ کوئی بندہ اس پہ اعتبار نہیں کرے گا کہ مجھے ووٹر کے پاس جانا۔ آپ ووٹر سے ڈرتے ہوتے تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ چلو اس الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں ملے یا کم ملے ہیں یا بہت کم ملے ہیں تو ہم اپنے ووٹر کو ناراض نہ کریں، آپ اپنے ووٹر کو منانے کی تیاری کرتے، کیونکہ آپ کیا ہی بیانیہ ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو، اور آپ نے اس عزت کی ایسی تقسیم کی کہ آج پاکستان کا پنجاب بھر کا ہر کونا، ہر گلی، ہر محلہ، ہر چوراہا، ہر بازار، ہر کارنر چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ کوئی اسیب طاری ہو گیا ہے۔ جس شخص کی 6 فٹ دکان یا 8 فٹ دکان یا اس کا مکان یا اس کا کاروبار یا اس کا تھڑا یا اس کی بیسمنٹ رمضان مبارک سے صرف 1 مہینہ پہلے گرانی شروع کر دی جائے اور آج رمضان مبارک ہو گیا ہے تو ابھی تک گرائے جا رہے ہیں، وہ بندہ اپنے بچوں کے لیے کب روزگار کے لیے نکلے گا؟ وہ کب سے پھر دکان کو ٹھیک کرے گا؟ دکان ایسے یہ کوئی رنگ روغن کرنے سے تو ٹھیک نہیں ہوں گی، یہ پلسٹر ٹوٹے ہیں، سریے ٹوٹے ہیں، شٹر ٹوٹی ہے، ان سب کا سدباب کرنا ہوگا تو وہ کب پھر سے رزق کے اس دائرے میں آئے گا؟ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان کا ہر 7واں یا 8واں بندہ
बकारी की लिस्ट में आ रहा है इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक। यानी पाकिस्तान की अगर 28 करोड़ आबादी है तो 2.5 करोड़ इसमें से जो है वो सतह गुर्बत से नीचे ना सिर्फ हैं बल्कि वो भीख मांगते हैं प्रोफेशनली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चलता फिरता हर 7वां 8वां बंदा बकारी नजर आएगा, या वो बकारी को उसने रखा हुआ है, मैनेज कर रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उनसे ज़बरदस्ती मंगवा रहा है, उसके हाथ पैर तोड़ रहा है बकारियों के, या कुछ ना कुछ, या वो खुद जाके बैठ के मांगता है, या इस पे चौराहों पे खड़े होके वो शीशे तोड़ता है, या गलियों में लूला लंगड़ा बन के वो एक्टिंग करके लूटता है। ये पाकिस्तान का हर 7वां 8वां बंदा। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बकारिस्तान बन चुका है और यहाँ पे हुक्मरानी है अपने आप को रजिया सुल्ताना समझने वाली की, अपने आप को एक बहुत बड़ी आलमी लीडर समझने वाली की, मोलों की शहजादियों की हुकूमत है। जबकि इनके करतूत देखें आप तो ये बिल्कुल साफ अया है, बिल्कुल हर बंदे को नजर आ रहा है कि मोहतरमा इस तरह से फूलन देवी की तरह हुकूमत कर रही हैं। रजिया सुल्ताना नहीं है, फूलन देवी हैं। मैं देखूंगा उन घरों में जिन्होंने रोज़े भी देखने हैं, क्योंकि हम इस्लाम के लाजमी जुज़ को 5 अरकान में से एक जो इंतहाई अहम है, नमाज के बाद रोज़े का नंबर आता है। आप रोज़ा नहीं लोगों को रखने दे रहे क्योंकि सबकी दुकानें टूटी हुई हैं। कोई दही वाली दुकान, कोई दूध वाली दुकान, कई मशरूबात वाली दुकान, कई बर्फ़ वाला थड़ा, कहाँ सलामत बचा है? कौन बेचेगा? फलों के लिए आपने रेहड़ियाँ उठवा दी। अब कोई फल जाके मतलब किधर गरीब ढूंढेगा अगर उसके पास कोई एक केला खाने के लिए चारा नहीं है भी तो इस वो जब हुंडी रन प्रधान बन जाए ना, तो फिर इस प्रधानी के दौर में, उस उनकी बादशाहत के दौर में, उनकी चुदराहत के दौर में फिर यही हाल होना है पाकिस्तान का। पूरा पाकिस्तान फूलन देवी के आगे पड़ा हुआ है, वो लूटमार कर रही है और पाकिस्तान 60 सफ़े के इतिहादात दे रही है अखबारात को, उनके मालकान का जो पेट पहले ही भरे हुए हैं उनको मजीद फाड़ने के लिए। तो जनाब ये पंजाब के अहवाल है जो आपके सामने बयान किए और आप सब यकीनन इससे जानते भी हैं और आपके नॉलेज में है। अब चलते हैं जनाब इससे अगली खबर। वो खबर तो नहीं, एक डंडोरा है, एक ढोल के साथ वो जिस तरह बुनियादी कराते थे, ढोल वाला पूरे शहर में ढोल पीट के बताता था आज फलां जगह फलां चीज़ सस्ती बिक रही है, या आज फलां जगह फलां कोई अनाउंसमेंट। पहले वक्तों में ऐसे ही होता था, आज से 30-40 साल पहले। तो अब वो एक ढोल की शक्ल में पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? 100 के करीब अम्बेसियाँ, कौंसल खाने, कौंसल जनरल, हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। गैर मुल्कियों के, यूएनओ के, यूरोपियन यूनियन के, एशियाई बैंक के, पूरी दुनिया के दफातर हैं उधर। तो उनके गैर मुल्की ऑफिस चलाने वाले, उनका अमला, उनकी मैनेजमेंट उधर बैठी है और वो देख रहे हैं कि इस्लामाबाद अंडर अटैक किस तरह है। इस्लामाबाद को आपने इस्लाम के नाम पे रखेंगे, इस शहर को इस्लाम के नाम पे रखेंगे, इस कैपिटल को, दारुल हुकूमत को आपने इस्लामाबाद बना दिया है। 26 नवंबर वाला इस्लामाबाद और 26-27 फरवरी वाला पाकिस्तान बना दिया। आप लोगों को उठवा रहे हैं, आप लोगों को गायब करा रहे हैं, आप गाराए मेहमानों को बलोचिस्तान से मारंग बलोच और मंजूर पशीन वो जो इधर KPK से, और फिर महमूद अचकज़ई, फिर डॉक्टर सफदर अब्बासी और बेशुमार फमीज़ा मिर्ज़ा और किस्म, और फिर आप मौलाना फजल रहमान साहब और उनके नुमाइंदे, इन आप सबको एक हवास बाख्ता किया हुआ है और ख़ुद भी हवास बाख्ता हुए आपको समझ नहीं आ रही। अरे भाई, जब मुंह पे कालक लग जाए उसे मजीद हाथ मारने से पूरा मुंह काला हो जाता है।
اس کو صاف کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ایک لگے داغ کو بلیچ کیا جا سکتا ہے. آپ کس طرح ملک اور گورنمنٹ چلا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ڈنڈورا پٹ رہا ہے کہ ایک بند کمرے میں، ایک بند ہال میں 200-250 بندوں کی ایک کانفرنس ہونا تھی، جو آپ کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے. اور آپ اس طرح کیا پاکستان بن رہا ہے؟ کیا ہارس اینڈ کیٹل شو کر کے یا چولستان میں ٹریکٹر چلا کے، ٹریکٹر پہ بیٹھ کے آپ کیا پاکستان کو ترقی یافتہ شو کر رہے ہیں؟ آپ کیسی سیاست کر رہے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ان اساتذہ کی عقل فہم پر. کہاں گئے وہ لوگ، وہ جو آپ کے ابو کے، آپ کے پاپا کے کبھی اس ایڈوائزر ہوا کرتے تھے؟ عرفان صدیقی صاحب ہے، سیانے آدمی ہے، معتبر پرانے آدمی ہے. رشید صاحب ہے، کدھر گئے وہ؟ مصدق ملک جیسے لوگوں پہ آپ نے غداری کے الزام لگا کے اس کو بگانے کے چکر میں ہے. آپ کے سینئر لوگ جو آپ کو ایڈوائز کیا کرتے تھے وہ تو اب ہے نہیں، اس لیے کہ شاید وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے ان کے چہرے کہ وہ آپ کے ساتھ ہنستے مسکراتے نظر آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے. شاید اس وجہ سے کہ ان کی نظر نہ کہیں آپ کو لگ جائے. تو پورا ملک آتش فشاں بنا کے رکھ دیا آپ نے، اور پک رہا ہے یہ آتش فشاں، یہ لاوا پک رہا ہے. اس لاوے کے اندر پک کیا رہا ہے؟ ہمارے نصیب جل رہے ہیں لکڑیوں کی طرح. بالن جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اس بالن کی طرح بل رہا ہے، جل رہا ہے. اور ہم محو تماشا ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم ایک ایسے انسان کی طرح جس کے حواس کام نہیں کرتے، ہم اپنے سامنے اپنے وطن کو اغیار کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں. اس لیے وہ اکثر شعر پڑھنا پڑتا ہے، بار بار شعر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے کہ بربادی کا میرے کیا پوچھتے ہو دوست، بس تھوڑی سی خاک ہوا میں اڑا کے دیکھ. ہم اپنے ہاتھوں یہ آگ لگا رہے ہیں جو کل کو ایک بہت بڑا آتش فشاں بن کر پھوٹے گا، اس لاوا کے باہر نکلے گا، اور اپنے اطراف بہنے والے زمینوں کو، سرسبز زمینوں کو بھی یہ جلا کر راکھ کر دے گا، جلا کر خاک کر دے گا. آج کل بنگالی کو تنگ کیا، آج بنگالی ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے، اپنی دنیا بسا کے بیٹھا ہے. کل کو خدا نخواستہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، اور آپ کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور پنجاب کے بھی حصے بکھرے کرنے کو تیار ہیں. کبھی سرائکستان کے نام پہ، کبھی ملتانستان کے نام پہ، کبھی پوٹھوہار کے نام پہ، کبھی جانگلی علاقے کی بولی بول کے پنجاب کے بھی حصے بکھرے کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب اور پاکستان کا حال اس طرح ہو چکا ہے جیسا ایک لب جاں، لب ملک، ایک جانور پڑا سسک رہا ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے، وہ جی بھی نہیں سکتا اور مر بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. اس وقت پاکستانیوں کی حالت یہ ہو چکی ہے. ایک کانفرنس تک سے آپ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، اور اب کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. لیکن آفٹر 76 ایئر، 76 سال کے بعد کھڑک سنگھ کھڑکا ہے، ورنہ پہلے کھڑکاتا ہی رہا ہے پورے پاکستان کو. اور آج حالات دیکھ لیں، ہم بربادی تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. سب دیکھ رہے ہیں یہ کب جان نکلتی ہے اس بیل کی، اور ہم اسے نوچ کے کھائیں. نوچ تو رہے ہیں اس کو، پھر بھرپور مزے سے کھائیں. تو اس طرح ملک کو آتش فشانی کے دانے پہ مت لے کے جائیں،
اگر لے جا چکے ہیں تو پلیز خدا کے لیے اپنے کول و فیل پہ نظر ثانی کیجیے، واپس آئیے گھر کو۔ ایک چھوٹی سی کانفرنس ہے، پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی مل کے ایک اکٹھ کرنا چاہ رہے ہیں، اجتماعی اعلامیہ جاری کر دیں گے۔ کیا کریں گے کہ بندوق کے بغیر بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندوق ہو گولی چلا سکتا ہے، ٹینک ہو گولہ چلا سکتا ہے، توپ ہو گولہ چلا سکتا ہے، جہاز ہو بمباری کر سکتا ہے۔ ایک جس کے پاس لاٹھی بھی نہیں، وہ محمود اچکزئی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اس طرح فتح کر لے گا اسلام آباد کو؟ فتح عوام، شہر، محلے، گلیاں، کوچے، نگر، چک، گاؤں، تب فتح کر سکتے ہیں آپ، اور تب فاتح کہلا سکتے ہیں آپ اگر آپ عوام کے دل جیتو تو۔ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ان کی روح پہ، ان کے دل پہ، ان کے دماغ پہ، ان کی سوچوں پہ اثر انداز ہو۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے میرے اساتذہ میں سے ہی، وہ اس کو بہت سنایا کرتے تھے، اب بھی سناتے ہیں۔ تو وہ تھا کہ دیکھنا اس کی تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا اس کی تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں تھا۔ اس طرح کیا کام کرو کہ لوگ آپ کی بات کو بیانیہ بنا لیں، جس طرح مسلمانوں نے جب اس وقت کے مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاز مقدس کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان پر جب وہ اعتبار کیا، یقین کیا، تو آپ نے انہیں کہا کہ دیکھا اس وقت میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں اور میں تمہیں کہوں کہ اس کی دوسری طرف فوجیں کھڑی ہیں، تو تم مجھ پہ یقین کرو گے؟ تو مجمع آخر چیخ اٹھا کہ ہاں ہم یقین کریں گے۔ یہ ہوتا ہے اعتبار لیڈر کا، رہنما کا، قوم کو گائیڈ کرنے والے کا، قوم کو ساتھ لے کر چلنے والے کا، قوم کی رہنمائی کرنے والے کا۔ قوم کو یقین ہو یہ جدھر چلیں گے یہ ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمیں بچائیں گے، ہمارے نجات دہندہ بنیں گے۔ اور نبی کریم، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہنمائی کی قوم کی، جو کبھی ایک 12 سال کا لڑکا اور ایک 40 سال کا آدمی ان کے ساتھ چلے تھے، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے تھے۔ اور آج دیکھیں عالم اسلام کے پاس 2 بلین 2 ارب مسلمان اس خطۂ زمین پر، اس عرض زمین پر 2 ارب مسلمان دنیا کے 70 سے زائد ملکوں میں پائے جاتے ہیں، میجارٹی میں، جبکہ پوری دنیا کے باقی تمام 216 کنٹری میں مسلمان ہیں ہی، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، لیکن 70 ممالک، 70 ملک، یعنی دنیا کی آبادی کا 1/3 صرف مسلمان ہیں۔ اور کل تک وہ ایک حیدر کرار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ عمران خان نے جب 97 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا یا اس میں اس کو ہروایا گا تو ایک سیٹ بھی نہیں ملی، تو بڑے بڑے میاں صاحب کے کہے آج بھی وہ فوٹیج موجود ہیں۔ پھر صرف 24-25 سال کے عرصہ میں اس شخص نے محنت کی اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے۔ 23 سال کے عرصہ میں وہ 272 سیٹوں میں بغیر انتخابی نشان ہونے کے، بغیر ایک پارٹی نشان ملنے کے، ایک پارٹی کی پہچان ملنے کے، بغیر فلیگ، جھنڈا، کچھ نہیں، کسی کا مولی نشان ہے، کسی کا گونگلو نشان ہے، کسی کا سیب نشان ہے، کسی کا چھری نشان ہے، کسی کا جوتی نشان ہے، ان سب نے اس سارا پروسیس ہونے کے باوجود بھی 185 سیٹیں لی۔ وہ شخص جو 97 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہ لے سکا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔
اور دوسری طرف محترمہ بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کی لیگسی اتنا کام کاری ہے کہ آج ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو آدھا صدی گزر گئی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اب کافی سال ہو گئے، 20 سال سے بھی اوپر ہو گئے، 20 سال ہونے کو ہے بلکہ۔ آج بھی ان کی اولادیں، ان کے جو وارثین ہیں سو کالڈ، وہ آج بھی ان کی اس وراثت کا مزہ لے رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ وراثت کا۔ تو جناب، ہمیں ملک و قوم کو اگر وراثت دینی ہے، لیڈرشپ دینی ہے، تو اس لیول کی دینی ہے، نہ کہ انہیں اس کہیں ایسے دور پھینک دیا جائے، پہاڑوں سے گرا دیا جائے کہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ ارے مریم صاحبہ، وزیر اعلیٰ صاحبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، وزیر اعظم پاکستان صاحب، صدر پاکستان صاحب، چیف جسٹس صاحب، قومیں ایسے نہیں بنتی، قوموں کو بنانا پڑتا ہے، لیڈرشپ چاہیے، اور مرے ہوئے لوگوں پہ حکمرانی نہیں ہوتی۔ آپ ساری لوگ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تو آپ چیف جسٹس نہیں کہلائیں گے، آپ صدر نہیں کہلائیں گے، آپ وزیر اعظم نہیں کہلائیں گے، آپ وزیر اعلیٰ نہیں کہلائیں گے، جب ہر پنجابی مر جائے گا دردوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے۔ مداوع کیجیے، یہی ایک طریقہ، اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، معافی مانگنے والا وہ بڑا انسان ہوتا ہے، اپنی غلطی کا احساس کرنے والا بڑا انسان ہوتا ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔ جیسے یہ مطلوب رائے آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔